ہم نہیں مل ملا کے ہنسنا ہنسانا ہے آج، اور کیا. غدیر میں میدان غدیر کا سا سما تھا مباہلہ میں. جو آگے رہ گئے وہ پیچھے آ جائیں گے. اللہم صلی علی وعجل فرجہم. یہ ایک قرآنی عید ہے جس کا واضح ذکر قرآن میں ہے، اور عید مباہلہ وہ عید ہے کہ جس واقعے کے افراد کے بارے میں مسلمانوں کی کسی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو جو قرآن کی تفاسیر قم اور نجف میں مل جائیں گی، وہاں سے آپ بیروت و قاہرہ اور حجاز کی سرزمین تک کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے شان نزول میں سوائے پنجتن پاک کے اور کسی کا ذکر موجود ہی نہیں ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں عظمت پنجتن پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پنجتن کی جو اصطلاح ہے نا، اسے بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بیانات بھی ہم نے حتیٰ مسجد الحرام میں جو درس و تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں، اس میں بھی اردو زبان میں جو درس ہوتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مشہور شخصیت ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے پنجتن کے بارے میں سوال کر لیا تو بڑی تکلیف ہوئی اسے، اور نقل کر رہا ہوں فقط اس بات کو، نقل کفر نباشت کا. پنجتن پاک کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی سب ناپاک؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اور پنجتن کی تعبیر کیوں ہے؟ اور پنجتن کی تعبیر کا کوئی اتھینٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ قرآن میں جب تک 2 آیتیں موجود ہیں، کوئی پنجتن کی تعبیر سے انکار کر نہیں سکتا. جب تک قرآن میں آیے مباہلہ موجود ہے اور جب تک آیے تطہیر موجود ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چادر میں بھی 5 تھے، مباہلہ میں بھی 5 تھے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آیت تطہیر کے مصادیق کے بارے میں بعض مسلمانوں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی. چادر میں تو 5 تھے، لیکن جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ ازواج سے بھی متعلق ہے. مجھے اس پہ بھی بات نہیں کرنی، اگرچہ کہ مناسبت ہے، اس لیے کہ آیت نازل ہوئی جب مباہلہ کی، اور 24 ذی الحجۃ الحرام نبی مکرم نے ارادہ فرمایا تھا کہ وہ مباہلہ پہ تشریف لے جائیں گے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے. تو صبح ہی کو پیغمبر نے اپنے علاوہ پنجتن میں جو 4 اور ہستیاں ہیں انہیں چادر میں جمع کیا، اور 24 ذی الحج ہی کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. آیت تطہیر کا نزول ہے 24 ذی الحج 9 ہجری، مباہلہ ہے 24 ذی الحج 9 ہجری. صبح کو آیت تطہیر کا نزول 9 ہجری 24 ذی الحج. پیغمبر مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے، مباہلہ کی فتح سے واپس پلٹے، اور علی مرتضیٰ مسجد میں تشریف لے گئے. ابھی حالت نماز میں رکوع کے عالم میں تھے کہ ایک فقیر آ گیا. ایک فقیر آ گیا کچھ مانگنے کے لیے، جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکوٰۃ میں. یا علی. مباہلہ 24 ذی الحج، تطہیر 24 ذی الحج، آئے ولایت 24 ذی الحج. 25 ذی الحج کا دن آیا تو سیدہ کونین کے ہاں یتیم و مسکین اور اسیر پہنچ گئے، اور سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یہ جو 24 اور 25 ذی الحج ہیں، آئے مباہلہ، آئے تطہیر، آئے ولایت، سورہ دہر، یہ اتنی عیدیں ایک ساتھ جمع ہیں یہاں پر. اب کس پہ بات کیجیے کس پہ بات نہ کیجیے، لیکن ایک مل کے صلوات ضرور بھیجیے پنجتن پاک محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اچھا یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے اور 10 ہجری میں غدیر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. اور 11 ہجری میں حضور نے وصال فرما دیا. تو یہ جو 9 اور 10 ہجری کا زمانہ ہے نا، یہ پے در پہ ایک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتوں کو نازل کر رہا تھا شان اہل بیت میں کہ اب حضور نے پردہ فرما جانا ہے تاکہ تم حضور کی زندگی کے آخری ایام میں یاد رکھو کہ پنجتن کون ہے. علی ابن ابی طالب نفس رسول ہے، حسن اور حسین ابناء رسول ہے، نسانہ کی منزل پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یاد رکھو تم اچھی طرح سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا غور کیجئے گا، اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو 9 ہجری ہے جس میں مباہلہ ہے اس کو کہتے ہیں عام الوفود. عام کہتے ہیں کھانے والا عام نہیں، جس کو آپ بڑا مس بھی کرتے ہیں یہاں پر، لیکن یہ عین والا عام ہے، یعنی ایئر. جیسے عام الحزن، جب حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما کی وفات، حضور نے کہا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے. عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. تو باقاعدہ کوئی سسٹم عربوں میں اس وقت تک تو ڈیولپ ہوا نہیں تھا کہ کاؤنٹنگ کر کے وہ سالوں کو یاد رکھیں. یہ تو بات کی بات ہے نا. پھر تو اس سال میں، جس سال میں بھی کوئی میجر ایونٹ پیش آ جائے، اسے وہ اس سال کو اس کا نام دے دیتے تھے. اس طرح سے عام الوفود، وفود کہتے ہیں ڈیلیگیشنز، ایئرز آف ڈیلیگیشنز، کیونکہ حضور کے پاس اس سال بے انتہا وفد آئے تھے مختلف جگہوں سے ملاقات کرنے کے لیے. اب مکہ بھی حضور کے اختیار میں ہے، ویسے ساری کائنات ہی حضور کی ہے، لیکن ظاہری حالات میں دیکھیں تو مکہ بھی حضور کے اختیار میں ہے اور مدینہ بھی حضور کے اختیار میں ہے. اور اب حضور کی جو حکومت اسلامیہ ہے وہ پھیل رہی ہے اور لوگ انسپائر ہو رہے ہیں. تو اب بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت کچھ سن رکھا ہے نبی مکرم کے بارے میں لیکن کبھی ملاقات نہیں کی. اس میں مختلف ریلیجنز بھی شامل ہیں. صحیح ہے، کچھ دہریے بھی ہیں، کچھ مشرک بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں. تو چاہتے ہیں کہ ہم ملیں، اس لیے کہ دیکھیں انسان کی ایک ہیومن سائیکی یہ ہے کہ پیغام چاہے کسی کا حق ہو یا نہ ہو، بہت مرتبہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے ظاہر کہ بھائی اب تو ان کی گورنمنٹ پھیل چکی ہے تو اب جا کے ملاقات کرو، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. تو یقیناً حضور وہ عین حق ہیں کہ جو علی کے لیے کہیں کہ علی عین حق ہے. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے حجت ہو تو دنیا میں کوئی ایک بھی اس کا ماننے والا نہ ہو، وہ تب بھی علیہ السلام رہتا ہے. امام زندان میں بھی علیہ السلام ہے، امام کے مقابل پر جو ہے وہ تخت میں بھی لعنت اللہ علیہ. یہ تو حقیقت ہے نا. لیکن بہرحال دنیاوی سسٹم کے اعتبار سے اب چونکہ ان کی گورنمنٹ پھیل چکی اور ان کا پیغام عام ہو رہا ہے تو جا کے ذرا ملے. تو اس میں بہت سارے لوگ آتے تھے، کچھ انڈیویجولز بھی ملنے کے آتے تھے. اتنے ڈیلیگیشنز آئے کہ عام الوفود کہلایا. وہ وفد کی جمع وفود. اور اس میں کچھ لوگ بڑے سمپل بھی ہوتے تھے، یعنی ہر طرح سے لوگ آتے تھے. دیکھیے عرب، غیر عرب، حتیٰ مسلم، کچھ دور کے بدو، نان مسلمز، پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے. کچھ ایسے بھی آتے تھے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، آ کے کہا کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں تو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ شیپ، گوسفند، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے. کہا اونٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے. کہ اگر کوئی میرے اونٹ چرا لے تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے کہا کہ عدالت جاری ہوگی. کہ مجھے مذہب اچھا لگ رہا ہے، میں قبول کر رہا ہوں اس مذہب کو. بس سادہ سی بات، قبول کر لیا اس نے. یہی وہ زمانہ تھا، کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں، کہ جب حضرت ام لیلہ، ان کے والد کے والد عروہ بن مسعود ثقفی، وہ آئے تھے حضور سے ملنے کے لیے. کیا کہنے، اگر آپ رشتے میں دیکھیں تو حضرت علی اکبر کے پر نانا کی ملاقات ہو رہی ہے حسین کے نانا سے. کیا بات ہے، کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت کون جانتا تھا؟ حضور تو جانتے تھے اپنے علم غیب سے، لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ سبحان اللہ، جو عروہ بن مسعود کی گرینڈ ڈاٹر ہے ام لیلہ، ان کا ازدواج ہوگا حضور کے گرینڈ سن امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر وہ جو بچہ وجود میں آئے گا وہ ہو بہو رسول ہوگا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سند دی.
کہ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، فقط چہرے میں نہیں تھے علی اکبر رسول اللہ کی طرح، اخلاق میں بھی تھے رسول اللہ کی طرح، خلقا وخلقا ومنطقا، بولنے میں بھی رسول اللہ کی طرح تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. یہ میر انیس علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. کیا کہنے. بالکل، میں سیدوں کی عید ہے تو سیدوں کا حکم ماننا ضروری ہے. وہ یہ کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. کیا کہنے، آفاق میں وہ، پوری کائنات میں علی اکبر ہی تو ہے، ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. کیا رعایت برتی ہے یہاں پر میر انیس علیہ الرحمٰن نے، حفظ مراتب کی کیا رعایت برتی ہے. الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو وہ جو حفظ مراتب کی جو رعایت ہے نا، اس کو کامل کیا میر انیس نے. بہرحال تو یہ بات یہاں سے نکلی کہ عروہ ابن مسعود ثقفی وہ آئے تھے نبی مکرم سے ملنے کے لیے، اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ جب اپنے قبیلے پہ واپس گئے. اچھا، یہ دو قبیلے تھے، قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حزران. یہ جنہوں نے نہروان لڑی ہے مولا علی کے مقابلے میں، ان کے کچھ افراد نے. تو یہ بہت ہی جنگجو اور خطرناک قبیلے، یعنی ان سے کوئی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا ان قبیلوں سے. اب وہ جب علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فقط علی ابن ابی طالب ہے. لیکن یہ جب حضور سے مل کر گئے واپس، انہیں کتابوں میں اور تاریخ میں حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کو یاد کیا جاتا ہے مومن آل یاسین کی شبیہ کے طور پر. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک جو دور سے جو نا شہر کے دور سے ایک شخص آ جاتا ہدایت کرنے کے لیے. اس طریقے سے یہ انہیں شبیہ مومن آل یاسین کہا جاتا ہے. یہ پلٹے اپنے قبیلے کی جانب اور انہوں نے کہا کہ میں جس ہستی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں اس جیسا ہے نہیں کوئی، عرب میں کوئی ہے نہیں، حجاز میں کوئی ہے نہیں اس جیسا. ان کے اصول، ان کے اخلاق، اور ان کا اپنا قبیلہ ان کا مخالف ہو گیا اور انہیں مار دیا گیا تھا. انہیں اگر میں لفظ استعمال کروں تو بجا ہے انہیں شہید کر دیا گیا تھا گویا. اور ان کے جو فرزند ہیں ان کا نام ہے ابو مرہ، ان کی بیٹی ہے ام لیلہ، ان کا ازدواج امام حسین علیہ السلام سے، ان سے ولادت ہے شہزادہ علی اکبر کی. یہ بات واضح ہو گئی. یہ عام الوفود سے بات سامنے آ گئی تو اچھی بات ہے کہ بات پہنچ گئی ہے. تو حضور کے بعد ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. اب انہی ڈیلیگیشنز میں سے ایک ڈیلیگیشن ہے نجران کا. اچھا، نجران کا جو ایریا ہے وہ یمن اور اس وقت بارڈر سعودی عربیہ اس کے بارڈر کے قریب کا ایریا ہے. اور ان پر خود بڑے ظلم ہوئے ہیں، نجران کے عیسائیوں پر بڑے ظلم کیے ہیں اس وقت کی یہودی کمیونٹی نے. اس لیے کہ اصحاب اخدود کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بروج میں. اب اصحاب اخدود کے بارے میں مفسرین میں یعنی بالکل 180 ڈگری کا ایسا اختلاف ہے کہ میں اس طرف گیا اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس وقت میرے موضوع بالکل کہیں اور نکل جائے گا. اصحاب اخدود وہ ہیں جو قتل کرنے والے ہیں ان مظلوموں کو، یا اصحاب اخدود وہ ہیں جو خود مظلوم ہیں اور کسی ظالم انہوں نے قتل کیا ہے؟ یہ اصحاب اخدود ہیں کون؟ بہرحال واقعہ ایک پیش آیا جس میں اب میں اگر اس تفسیر کے مطابق جاؤں تو اصحاب اخدود کو شہید کیا گیا اور انہیں ایسے مارا گیا کہ سر تپا انہیں جلایا جاتا تھا، ان کے بچوں کو جلایا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو جلایا جاتا تھا. تو یہ پھر سیف پیسج لیتے ہوئے نجران کے مقام پر یہ جمع ہو گئے تھے، وہاں اس ظلم سے اس طرف آ گئے تھے، یعنی اس کے اطراف میں کہیں رہتے تھے پہلے اور پھر وہاں سے مائگریٹ کر کے یا سفر کرتے کرتے یا پھر رہنے کے لیے یہاں آ گئے. اب خبر تو انہیں بھی پہنچی ہوئی کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اب ان میں بڑے بڑے پریسٹ موجود ہیں اور ان کا اتنا بڑا چرچ تھا وہاں پر کہ جس کو کعبۃ النجران کہتے تھے. ایک ہے نا کعبہ جو مکہ میں، ایک ہے کعبۃ النجران.
40-40 ہزار لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اس زمانے میں عبادتوں کے لیے. تو یعنی اب جو پریسٹ بھی ہیں وہ بالکل ٹاپ آف دا ٹاپ ہیں عیسائیوں کے. ہوتا نا ایک عام کو مولانا ہو، پھر ایک کوئی حجت اسلام ہو، فرض کیجئے، میں کہہ رہا ہوں ایسے القاب کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ پھر ایک ہیں آیت اللہ ہیں کسی مقام کے ہیں، پھر قم سے ہیں، نجف سے ہیں، آیت اللہ ہے درس خارج دیتے، تو اس طرح سے فرق ہو جاتا ہے نا. تو وہ بالکل ٹاپ آف دا ٹاپ، اور وہ آئے ہیں حضور مکرم کے پاس عام الوفود ہی میں، یعنی 9 ہجری ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جب پہنچے ہیں تو روایت یہ ہے کہ مسجد کے قریب پہنچے تو عبد الرحمن ابن عوف سے ملاقات ہوئی اور حضرت عثمان ابن عفان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے. ان دونوں نے یہ کہا کہ وہ بیٹھے نا علی ابن ابی طالب، ان سے جا کے پوچھو، وہ بتلائیں گے تمہیں. اور یہ آئے علی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم نجران سے آئے اور آپ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں. تو مولا نے کہا اس عالم میں بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہت ہی فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، اس پہ سونے کا کام بھی لباس پہ کیا ہوا تھا، یعنی انتہائی اسراف اور انتہائی خود نمائی والے لباس میں وہ آئے تھے. مولا نے کہا کہ اس لباس میں ملاقات نہیں ہوگی، جاؤ کل سادہ لباس پہن کر آؤ. کیا کہنا حضور کی سادگی کے. بس اوقات دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے حتی بعض اہل علم بھی وہ جھکتے چلے جاتے ہیں ظاہری طور پر امیر لوگوں کے سامنے، اور وہاں حضور مکرم کا انداز یہ. حضور مکرم تو اس طرح سے تشریف فرما ہوتے تھے مسجد نبوی کے محفل میں کہ کوئی باہر سے آتا تھا نا تو آگے پوچھتا تھا کہ تمہیں محمد کون ہے، تمہیں محمد کون ہے، اس طرح. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ عام الوفود میں وہ گروپ بھی آیا تھا حضور سے ملنے کے لیے. کچھ ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنی مرضی کا اسلام ہے ہمارا. یہ کہتے تھے کہ مثال کے طور پر ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن وہ جو ایک خاص بت ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ہم اس کی پرستش کرنے دیں، بس باقی ہم اوکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ مثلا مہینے میں ایک مرتبہ ہمیں ڈرنک کی اجازت ملے، باقی یہ کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ جو ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ بوفے کی طرح نہیں. بوفے لگا ہوتا ہے نا کھانا، تو آپ اس میں سے تھوڑا سا اپنی پسند سے اٹھاتے ہیں پھر کہیں اور سے اپنی پسند سے اٹھاتے ہیں. اسلام بوفے نہیں کہ اپنی پسند کا لے لیا تو باقی چھوڑ دیا. جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے کپڑا لٹک رہا اور ہر ایک اپنے تھوڑا سا اپنے حصے کا کاٹ کے لے کے جا رہا ہے. تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا امیر المومنین اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ یہ ہمارے قائم کے ظہور کی علامت ہے. کہا مولا کیا مطلب؟ کہ اس وقت وہ زمانہ آئے گا کہ جب ہر ایک اپنی پسند کا اسلام کاٹ کے لے کے جائے گا، جسے جو سوٹ کر جائے گا بس وہ لے کے چلا جائے گا، بس یہ چاہیے مجھے. خاص طور پر کہیں ریلیکسیشن مل جائے وہ چاہیے. اب اس ریلیکسیشن کے نام پر اور پھر مزید کتنے آپ فساد کر لیں اور کتنے حکم شرعی کو توڑ دیں، نہ ہے نا، بس یہ چاہیے، اپنی پسند کا اسلام چاہیے. ابھی کتنے ہی لوگ ملتے ہیں جو چونکہ وہ آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ کہ آپ نے اگر اپنے ضرورت کے گھر پر قرض لیا ہوا ہے تو وہ جتنا قرض ہے تو پھر آپ خم سے ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اتنا تو خالی پکڑ لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ استنقاذ المال کی نیت سے لیا ہے، اب اس کی سمجھانے کا موقع نہیں کہ استنقاذ المال کی نیت کیا، جس سے یہ سارا معاملہ ٹھیک بنے گا، شرعی بنے گا، تو پھر وہ قرض کا حکم ہی نہیں آ رہا یہاں پر، پھر وہ خمس ہے نہیں، وہ نہیں سننا. میں نے اچھے خاصے ایوری ایئر خمس نکالنے والوں کو آل آف اے سڈن دیکھا کہ خمس نکالنا چھوڑ دی. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ آپ تو ایک تو ہوتا ہے نا پہلے سے نہ نکال رہا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہ نہیں وہ بس وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ قرض لیا ہوا ہے تو بس خمس معاف. شیطان بھی ہے نا صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکائے گا، یاد رکھیے گا. یہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائے گا، باقی تو پہلے ہی بہکے میں.
تو جو صحیح راستے پر اسی کو بہکائے گا نا. تو اس کے دماغ میں ڈال دیا، خناس بھر دیا کہ نہیں اب تو مجھ پہ کو خمس. ارے بھائی شرائط تو دیکھو، اس میں تم پورا اترتے بھی ہو نہیں اترتے ہو. تو اکثر لوگ جو نہیں اترتے انہوں نے بھی نکالنا چھوڑ دیا. تو اب عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں، اپنی مرضی کا لے لیتے ہیں، مرضی کا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. سینکڑوں مثالیں اس کی بن سکتی ہیں، خیر اب میں کہاں تک بات کروں گا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب وہ آئے ہوئے اور وہ آ رہے ہیں تو نجران کے عیسائی. مولا علی نے کہا ایسے نہیں ملنے آؤ، سادہ لباس پہنو اور آؤ کائنات کے رسول کے پاس. اگلے دن آئے، تھوڑا سا ماڈسٹی کرتے ہوئے آئے، حضور کے پاس پہنچے اور حضور سے جب ملاقات ہوئی تو جو مکالمہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک تو واقعاً بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تورات کو، انجیل کو جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا. سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے. یہ ہماری بڑی بے بذاتی ہے، کم نصیبی ہے کہ جب حضور مکرم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس پورے تسلسل کو لے کر بات نہیں کرتے. حضور فرزند ابراہیم اور اسماعیل ہے. یہ اس تسلسل کو جب آپ سمجھائیں گے نا کسی کرسچن کو تو پھر اسے قبول کرنا آسان ہے. حضور مکرم کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایک رینڈم گائے نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو گئے اچانک سے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس نسل سے ہیں یہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ یوسف کے والد کون ہیں. حضور سے پوچھ رہے ہیں نجران کے عیسائی، ایک جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ. حضور نے کہا یعقوب علیہ السلام. کہ موسیٰ کے والد کون ہیں؟ کہا عمران. کہا آپ کے والد کون ہیں؟ فرمایا عبداللہ. کہا عیسیٰ کا باپ کون ہے پھر؟ اور اگر حضور یہ کہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر تو خدا ہی ہے ان کا باپ اور عیسیٰ خدا کے بیٹے ہو گئے. یہ ہے منصوبہ. یہ ترتیب چل رہی ہے. تو یوسف کے والد کون ہے؟ یعقوب کا حضور. موسیٰ کے والد کون ہے؟ عمران. حضور سے خود پوچھا، آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں نا، تو آپ کے والد کون ہیں؟ عبداللہ. یعنی ہر نبی کا باپ ہوتا ہے نا. تو بتلائیے کہ عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ کیا کہنا. اسی وقت آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 59، مباہلہ سے پہلے کی آیت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ آپ تک خود پہنچ گئے، اسے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تراب سے خلق کیا. ثم قال له، اس کے بعد ان کے لیے کہا کن، ہو جاؤ. فیکون، تو وہ ہو گئے. یہ آیت ہے. کیا کہنے. ہاں فا سے قدیر یاد آ گئی، کن فیکون سے. جو کن اور یکون کی فا ہے وہ محمد اور علی کے درمیان فا ہے. من کن تو مولا فہذا علی اور مولا. تو قدیر سے جڑ بھی گیا ہمارا جشن. یہ تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی. یعنی حضور ان نجران کے عیسائیوں سے اللہ کے حکم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں، لہذا وہ عیسیٰ فرزند ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں، بغیر ماں کے بھی ہیں. تو آدم تو زیادہ سزاوار ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کے فرزند ہو. تو اب عیسیٰ کو کیوں خالی کہتے ہو اللہ کے بیٹا؟ آدم کو بھی کہو پھر. جی اب یہ اتنی اسٹرانگ بات ہے نا، اس کا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. اس لیے کہ خود کرسچینٹی میں آدم اور حوا وہ بغیر ماں باپ ہی تو پیدا ہوئے. ایڈم اینڈ ایو وہ بھی قبول کرتے ہیں نا. کیا بات ہے. تو اگلی آیت الحق من ربک کا دیکھو، جب رب کی جانب سے حق آ جائے فلا تکن من الممترین، اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اچھا وہ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگے، یہ سب 24 ذی الحجہ سے پہلے ہو رہا ہے. 24 ذی الحجہ کو تو مباہلہ ہوا ہے، ابھی تو یہ گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ ہمیں قبول ہے، ان کے باپ یعقوب ہیں، موسیٰ کے باپ عمران ہیں، آپ کے باپ عبداللہ ہیں. اور یہ جو عیسیٰ کے بارے میں آپ نے کہا ہے اس پر ہم غور کریں گے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
جبکہ سمجھ چکے تھے حق آ چکا ہے. تو ہمارے لیے کلیئرٹی نہیں ہے ابھی. ہوتا ہے کبھی انسان لج بازی پہ آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ایکسکیوز ڈھونڈ ہی لیتا ہے. اب وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگے, اور بعض علماء نے یہاں پر یوں بھی تعبیر کی ہے کہ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ بس اب ہماری گفتگو ہو گئی, اب ہم واپس جا رہے ہیں نجران, اور وہاں جا کر اپنی قوم کو یہ بتلا دیں گے کہ ہم تو کنونس نہیں ہو پائے ان کی نبوت سے, ہم نے گفتگو کی لیکن وہ اپنا دین ثابت نہیں کر سکے, اپنی نبوت ثابت نہیں کر سکے. تو اب یہ گمراہی پھیلے گی نا آگے تک. کوئی زمانے میں لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہو نہیں رہا نا ان کا مناظرہ حضور سے, جو یہ بتائیں گے تو ان کی قوم وہی سمجھے گی. تو اب جب یہ اٹھنے لگے تو قرآن کی اگلی آیت نے روک لیا اور ان کے پیروں پہ زنجیر باندھ دی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرنے لگے, فقل تو اے رسول آپ کہہ دیجئے تعالو بلا لاؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم. یہ ہے مباہلہ. یا علی کیا کہنے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ندعو ہم بھی بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم, اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ونساءنا و نساءکم, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, وانفسنا وانفسکم, ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. ثم نبتہل, اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. پورے قرآن میں مباہلہ کا لفظ اسی ایک آیت میں ہے بس. پورے قرآن میں کوثر کا لفظ فقط وہاں انا اعطیناک الکوثر میں, اور کہیں نہیں ہے. اہل بیت فقط منفرد نہیں ہے, ان کی شان میں جو آیتیں اترتی ہیں وہ بھی منفرد ہیں. تو ہے ہی نہیں لفظ قرآن میں پورا, اور کوثر کا لفظ پورے قرآن میں ہے ہی نہیں. پھر مباہلہ کی تعبیر پورے قرآن میں نہیں. ثم نبتہل, ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کاش اس لفظ کو میں آپ تک پہنچا سکوں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ ہم یہاں پر یہ نہیں ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین, ہم جمع ہوں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. فنجعل, ہم وجود میں لے کر آئیں گے. فنجعل, یہ ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے اہل بیت کے. ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لعنت کو. فنجعل لعنت اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں اس کی میں مثال دیتا ہوں. زیارت وارثہ میں آپ کو حکم ہے کہ آپ زیارت پڑھتے ہوئے کہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام آپ کو شہید کیا, آپ پر ظلم کیا, اور جنہوں نے اسے سنا فرضیت بہ, اور اس پر راضی رہے. ہم اللہ کی لعنت کو وجود میں نہیں لے کر آ رہے وہاں پر, ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر. یہ بات فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہے اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ان پر جنہوں نے حسین کو قتل کیا, جنہوں نے حسین پر ظلم کیا, جنہوں نے اس کو سنا اور اس پر راضی رہے. ایک ہے فنجعل, یہ جعل کا لفظ پتہ ہے, ایک اردو کا جعلی ہوتا ہے وہ الگ ہے. اردو کے جعلی کو عربی کے جعلی سے نہ ملائیے گا. غدیر کا جشن یاد ہے, نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. ایک ہے جعلی, وہ اردو والا جعلی ہے. ایک ہے عربی زبان کا جعل, یہ وہ لفظ ہے جو اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. بنانا, وجود میں لے کر آنا. انی جاعلک للناس اماما, میں نے بنایا ہے اے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام. جو شے وجود میں نہیں ہوتی نا, اس کی ایگزسٹنس کے لیے جعل کا لفظ یوز ہوتا ہے. فنجعل, تو ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. اپنی لعنت نہیں بھیجیں گے, اللہ کی لعنت کو وجود میں لے کر آئیں گے. اس کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی, فنجعل, ہم قرار دیں گے, ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. جی, انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں مباہلہ کر لینا. جا کے دیکھیے تاریخ میں موجود ہے. اگر اپنے ہاؤس ہولڈ کے ساتھ آئیں نہیں کرنا, اس لیے کہ جو اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز کو اسٹیج پہ لگانے کو تیار ہے اس کا مذہب سچ ہے. کیا کہنے. 24 ذی الحج کا دن آیا, صبح حضور نے
पंजतन पाक को चादर में लिया। अच्छा, अब एक लतीफ इस्तिखराज है, मैंने डायरेक्ट रिवायत में तो देखा नहीं, लेकिन आप उस वक्त के मदीना के माहौल से सोचें कि जब उनका हुजूर से मुकालमा हो रहा होगा या वो आए मदीना में, रुके कुछ दिन तक, बात हुई हुजूर से, तो मौला अली को तो देखा होगा या नहीं? मौला अली, पहले मैंने रिवायत सुनाई ना कि मौला अली से तो उनकी बात हुई, तो अली को भी देखा है उन्होंने, हुजूर को भी देखा है, हसन और हुसैन भी मस्जिद में आते होंगे। अभी किसकी कमी है यहां पर? इसलिए मुबाहिला फतेह फातिमा ज़हरा का ऐलान है। जब ये पंजतन मिलेंगे एक साथ, इसको मैं हदीस किस्सा से भी इस्तेफादा कर रहा हूं। जब पंजतन जमा हो गए चादर में, तो आप सबको याद है फलम्मक तमलना, दो लफ्ज़ अरबी में, फलम्मश तमाना, फलम्मक तमलना। एक है इज्तिमा, इस वक्त आप इज्तिमा में मजमा, और एक है फलम्मक तमलना। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि इज्तिमा का मतलब यह है कि आप में से कोई और किसी दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहा, आप इज्तिमा में है लेकिन इंडिविजुअल है, इसको कहते हैं इज्तिमा। लेकिन अगर ऐसे जमा हो जाए कोई कि एक दूसरे का कंप्लीशन हो, इसको कहते हैं कमाल से फलम्मक तमलना। बीबी ने यह नहीं कहा कि जब हम जमा हो गए चादर में, कहा जब हम मुकम्मल हो गए चादर में। ये लफ्ज़ पे गौर करें, फलम्मक तमलना, जब हम मुकम्मल हो गए। क्या कह रहे हैं? बात खत्म हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पंजतन पाक मुबाहिला के लिए बढ़े और सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा रिसालत और विलायत के हिजाब में है। ये तो आप जानते हैं, बीबी तशरीफ तो लाई हैं लेकिन उस कामिल तरीन हिजाब के साथ। बाज मर्तबा, खैर जो भी अज़ादार, उसकी नीयत पे तो नहीं शक किया जा सकता, मौला उसकी नीयत को जानने वाले हैं। बहरहाल लेकिन मस्तूरात आ जाती हैं, मजलिस में हो, जुलूस में हो, तो आप अगर जरा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अपना हिजाब ठीक कर लें, तो उन्हें शायद ये बुरा महसूस होने लगता है मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमको आने से रोक दिया। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या बात है, यहां मुबाहिला हो रहा है और सैयदा कौनैन ऐसे हिसार में है। क्या कहने, बात वाज़ेह है कि आप किसी भी अहम तरीन इस्लामी काम से भी बाहर तशरीफ लाए हैं या तशरीफ लाई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हिजाब साकित हो गया है या आपके लिए रिलैक्स, साकित नहीं हुआ तो रिलैक्स हो गया कि भाई जैसा भी करते जाइए तो ठीक है। ना ना ना, उस पर आपको पाबंदी ज्यादा करनी। तो ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि अय्याम आज़ाद से करीब होते चले जा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी बातें वो ज़हन नशीन हो जाए। जो अहम बातें, नजरान के ईसाइयों के पादरियों ने यह कहा कि हम उन चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। खबरदार इनसे मुबाहिला ना करना, वरना कयामत तक के लिए नस्ल ईसाइयत खत्म हो जाएगी। नहीं करना। जिज़िया देने पर आमादा हुए, बात वाक़ई आप जानते हैं। क्या कहना पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम का मुबाहिला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुरानी ईद है मुबाहिला, इसका जिक्र कुरान में, और ये वो ईद है कि जिसपे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि पंजतन के अलावा कोई और था या नहीं था। उर्दू के एक लफ्ज से इस्तेफादा करते हुए कह रहा हूं, पंजतन के अलावा ना कोई छठा था ना कोई छठा हुआ था। जी, हुजूर गए हैं मुबाहिला पर पंजतन की 4 और अफराद को साथ लेकर। मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, सैयदा कौनैन हैं, हसन मुस्तफ़ा हैं, हुसैन शहीद करबला हैं। हुजूर हैं सैयदुल अंबिया, अली हैं सैयदुल औलिया, बीबी फातिमा हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन, हसन और हुसैन हैं सैयदा शबाब अहल जन्नत अजमईन। एक है नबियों का सरदार, एक है वलियों के सरदार, एक है औरतों के सरदार, 2 हैं जन्नत के जवानों के सरदार। जो सरदार थे वो मुबाहिला में चले गए थे, जो उम्मती थे वो मदीना में रह गए थे। अब अगर किसी बुजुर्ग को सदर इस्लाम के अपने नाम के आगे सैयदना लिखना है, तो सैयदना तो वही लिख सकता है कि जो मुबाहिला में मौजूद था। क्या कहने। अब इसमें इतने योली, इतनी इसमें गहराइयां और लताफतें आयत में, यानी ये कि प्लूरल का सीगा है, अपना आना निसाना अनफुसना, तीनों प्लूरल है।
یعنی حضور مکرم کے علاوہ کم از کم 9 اور لوگوں کی گنجائش ہے. ابنانا 3 بیٹے کم سے کم پرولل، نسانا 3 عورتیں، انفسنا 3 نفس. لفظ میں گنجائش ہے، ہاں مصداق میں نہیں ہے. لفظ میں گنجائش ہے جی. اگر سنگولر لفظ ہوتا نا یا تسنیہ کا لفظ ہوتا ابنانا کے بجائے 2 بیٹوں کا لفظ ہوتا تو پھر اگر حسن حسین کو لے کے جاتے تو بہت آسان تھا کہنا کہ بھئی جب حکم ہی 2 کا تھا تو پھر 2 کو لے کر گئے. زیادہ کا حکم ہوتا تو لے جاتے. نہیں جس میں پوٹینشل ہے آ جائے وہ نفس رسول بن کر. اسی خاطر ہے کہ آئے تطہیر میں بھی آئے مباہلہ میں بھی اس وقت شان نزول میں پنجتن ہے اور اس کی حقیقت میں 14 معصوم ہے. اس کی حقیقت میں 14 معصوم ہے یا نہیں ہے؟ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی کیا فضیلت ہے؟ آپ اپنے آپ کو ابنا انا میں سمجھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اپنا انا میں سمجھتے ہیں. اگر اپنا انا کا لفظ نہ ہو تو آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی؟ امام نے کہا ہم فقط اپنا انا میں نہیں ہے، ہم انفسنا میں بھی ہے. کیا کہنے، ہم انفسنا میں بھی ہیں. نفس یولی امام فخر الدین رازی جیسے متعصب مفسر نے بھی اس بات کو لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ نفس رسول علی ابن ابی طالب، اور نفس کا مطلب ہو بہو رسول جیسا. ابھی میرے بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا بیٹیوں کے بارے میں حضور کے لیے. بعض اردو ترجموں میں قرآن کے اس فقیر و حقیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی توفیق مجھے عطا ہوئی ہے کہ ویسے مجھے ترجموں کی ضرورت پڑتی نہیں، لیکن یہ کہ میں ترجمہ اس لیے دیکھ لیتا ہوں تاکہ مزاج تو سمجھ میں آ جائے. تو وہاں کچھ ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو اپنی عورتوں کو، انفسانا و انفسکم. یہاں پر اب چونکہ نفس کا اگر حقیقی ترجمہ مان لیں گے تو یہاں تو نفس کے لفظ سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت ایک کم 1,24,000 انبیاء پہ ثابت ہو جاتی ہے. جو کچھ رسول کو حاصل ہے وہ نفس رسول، نفس یعنی رسول جیسا. تو انہوں نے ترجمہ یہ لکھا ہے کہ داماد، نفس کا مطلب ہے داماد. تم اپنے دامادوں کو لاؤ، اپنے دامادوں کو لاتے. نفس کا انہوں نے ترجمہ یہ لکھا جو کہ علی کو لے کر گئے تھے اور علی کی فضیلت کو بھی نہیں ماننا تھا تو کہا داماد کا ترجمہ لکھا انہوں نے. ایک لمحے کے لیے مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے، پتہ نہیں کون کیا بات سمجھ رہا ہے. مجھے قبول ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹیاں انتقال فرما گئی تھیں، اگر وہ انتقال فرما داماد تو نہیں مر گئے تھے؟ اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، بھائی مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. جی یہ بات پہنچ گئی. میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فخر الدین رازی جیسے متعصب مفسر نے اس بات کو لکھا ہے کہ نفس سے مراد وہ کہ جو، یعنی ان کا مفہوم یہی ہے کہ جو بالکل رسول جیسا ہو. اگر میں اس لفظ کو استعمال کر سکوں. کیوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو انہوں نے لکھا ہے اس موقع پر کہ من ارادہ الی ان ینظر آدم فی علمہ، وہ انہوں نے یہاں لکھا ہے. ونوحن فی طاعتہ، شاید انہوں نے جو ورژن لکھا اس میں نوحن فی طاعتہ ہے، ورنہ نوحن فی عزمہ زیادہ جگہوں پر ہے. وابراہیم فی خلتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھا ہے. جو چاہتا ہے کہ کیونکہ علی نفس سے رسول ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ دیکھے آدم کا علم، نوح کا عزم یا نوح کی اطاعت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، اسے چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. یہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ علی نفس رسول ہیں یعنی رسول جیسے ہیں. یہ یہاں انہوں نے لکھا ہے. اب ایک بات تو یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی اچھا لقب ہے،
وہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ چونکہ منسوب کہیں اور سے ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، ورنہ یہ بھی قرآنی لقب ہی ہے. البتہ درجات ہیں الگ الگ، ایک چیز کا اچھا ہونا اور ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہاں پر آئے تو آپ کا تعارف اس طرح سے نہیں کروائیں گے کہ انہوں نے میٹرک بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے. جی آپ کہیں گے کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. تو جو رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر ہیں وہ بھی اپنے مقام پر اچھے ہیں. ہم تو نفس رسول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے جب خود حدیث لکھی کہ جو آدم کو دیکھنا چاہے، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، تو کیا کہتے ہو؟ نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ اور عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو نہیں کہتے نا. یعنی جو الگ الگ نبی ہیں انہیں تو علیہ السلام کو، جہاں سارے انبیاء کی شباہتیں ایک ساتھ آ جائیں. ہائے 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 ہائے، کیا گئے بات بھائی، بات ہو گئی. یا علی، آخری بات اس لیے کہ یہاں میرا موضوع مکمل ہو جائے کہ جب امام فخر الدین رازی اتنا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے مان لیا کہ علی علیہ السلام باقی انبیاء سے افضل ہیں؟ نہیں مانا. یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آخر میں لکھا کہ علی ہو جاتے نفس رسول کی بنا پر تمام انبیاء سے افضل سوائے ختمی مرتبت کے. لیکن یہ خلاف اجماع امت ہے. یہ لفظ ان کا، یہ خلاف اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی کہاں سے اٹھ کے آ جائے گا. آپ آیت بھی لکھ رہے ہیں، حدیث بھی خود ہی لکھ رہے ہیں کہ ایک ہی علی میں آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی ساری صفات جمع ہو گئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ خلاف اجماع ہے لہٰذا ہم علی کو انبیاء سے افضل نہیں مانیں گے چونکہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ اجماع کی حقیقت تو سمجھ میں آ گئی نا. وہ اجتہاد جو نص کے مقابلے میں اسے دیوار پہ دے مارو. وہ اجماع جو رسول کے مقابلے میں ہے وہ تاریخ کے کوڑے ڈان میں ہے. صحیح نا. تو اس پہ تو مجھے بات، اگر میں آپ کے اس اجماع کو کتاب البخاری سے غلط ثابت کر دوں تو بھائی، اگر میں آپ کا اجماع ہے اور حدیث پیش کروں کتاب الکافی سے تو آپ قبول نہیں کریں گے. آپ کہیں گے ہمارا اجماع ہے کتاب الکافی میں حدیث ہوتی رہے. اگر میں حدیث پیش کروں بحار الانوار سے آپ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر میں کتاب البخاری سے حدیث پیش کر دوں کہ جو اس اجماع کے سری خلاف ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کا اجماع کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے اکثر سنا ہے کہ اجماع امت ہے. میڈیا پہ بھی یہی تو کہا جاتا ہے، اجماع امت ہے کہ جو نبی نہ ہو وہ افضل نہیں ہوگا اس سے جو نبی ہے. علی تو نبی نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. ذرا جا کے دیکھیے گا کتاب البخاری میں. اس وقت جو میرے ذہن میں عدد ہے وہ حدیث نمبر 3193 ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب فرزند مریم نازل ہوں گے، و امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. اس حدیث میں نام نہیں ہے. یہاں پر شارحین بخاری نے نام بھی لکھا ہے، حضور نے بھی نام لیا تھا، لیکن یہاں نام نہیں لکھا ہے انہوں نے. تو میں تو کہتا ہوں وہ کوئی بھی ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کے امام ہے. ہائے 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 ہائے، کہاں گیا اجماع؟ بھائی کو غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں پر ہے کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. اور میں شارحین بخاری کو لے لوں اور اہل سنت دیگر کتابوں کو لے لوں تو وہاں تو واضح موجود ہے والقائم المہدی. میں علی کی بات نہیں کر رہا، علی کے 11ویں فرزند کی بات کر رہا ہوں جو عیسیٰ کا امام ہے. علی کی بات نہیں ہے یہاں. جی سبحان اللہ، کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مباہلہ میں مولا علی کی فضیلت اتنی اسٹیبلش ہے کہ صحیح مسلم میں فضائل و باب علی ابن ابی طالب میں جا کے دیکھیے گا. باب و فضائل علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا چیپٹر.
اس میں حاکم شام اور سعد ابن ابی وقاص کا مکالمہ ہے. مکالمہ یہ ہے کہ حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تمہیں کیا چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے یہاں پر جو لکھی گئی ہے کہ اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم ہو رہا ہے اور یزید کا باپ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں کرتے؟ ہائے ہائے، ہم سے کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ تاریخ میں جا کے دیکھو یہ. اور ہم یہ بات بار بار اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے، ہم منافق کو برا کہتے ہیں. ہم منافق کو برا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام کو یہ جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ بھی متعدد ہیں، کسی ایک ڈیفینیشن پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. صحابیت کی ڈیفینیشن رسول اللہ حدیث میں نہیں بول کے گئے تھے. صحابیت کی ڈیفینیشن میں کم از کم اتنا تو خیال کرو، اور یہ میری آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی ہے کچھ اہل سنت علماء کے ساتھ، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا. میں نے کہا اس بات کو کم از کم آپ اتنا تو صحابیت کی ڈیفینیشن میں شامل کیجئے کہ جب انہوں نے خود حاکم شام کے لیے کہا کہ جناب ٹھیک ہے وہ مولا علی کے مقابل پر آئے تو مولا علی کے مقابل پر جو آئے تھے تو علی حق پر تھے، لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہیں لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے ان کے لیے، ہم خاموش رہیں گے. تو میں نے کہا صحابی رسول، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حد تک تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرنا چاہا کہ آپ کا مسئلہ یہ نا کہ آپ وہ صحابیوں کا احترام نہیں رکھتے. ہمارا معاملہ یہ کہ جو صحابی رسول ہے ہم اس پہ اپنی زبان چپ کر لیتے ہیں. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ جناب صحابیت کا تو ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس عہدے کا ہم بھی احترام کرتے ہیں صحابیت کا، لیکن صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ذرا مجھ سے پوچھ لیں. اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں آپ کو سادہ سی بات کر رہا ہوں، کم از کم اتنا تو طے ہے نا کہ جو بعد از وفات رسول اوپنلی پنجتن کے مقابلے پر آیا اسے تو آپ صحابیت سے فارغ کیجیے. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ حدیث موجود ہے حضور مکرم کی ہے نہیں کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، سلم کا سلمی و حرب کا حربی، اے علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے، آپ کی صلح میری صلح ہے، کیا یہ پنجتن کے لیے حدیث موجود ہے آپ کی کتابوں میں؟ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ حدیث تو ہے یہ تو بہت ہی متفق علیہ حدیث ہے. تو جب یہ حدیث ہے تو جو علی کے مقابلے میں آیا وہ آیا کس کے مقابلے پر ہے؟ یعنی رسول اللہ کے مقابلے پر بھی آیا، رسول اللہ کا صحابی بھی رہا. یقین فرمائیے گا میں ممبر پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ان کا جملہ تھا. کہا یہ جو آپ نے بات کی نا، چونکہ آپ کے یہاں منطق اور فلسفہ بڑا اسٹرانگ ہے نا، آپ کے حوزہ علمیہ میں چونکہ پڑھایا جاتا ہے منطق و فلسفہ بہت اسٹرانگ ہے آپ کا، اس لیے آپ یہ نتیجے نکال لیتے ہیں. کیا کہنے جی. تو ہاں، اس ایڈمیشن کے لیے نفس کی شرافت اور روح کی طہارت چاہیے. سادہ سی بات ہے میرے بھائی. میں نے یہ بھی ان سے گزارش کی کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک اختلافی کیفیت ہے تو چلے ٹھیک ہے، ان کے ہم صحابیت کے سٹیٹس پہ بھی بات نہیں کرتے، لیکن جو اوپنلی آ جائے پنجتن کے مقابلے پر کم از کم اسے تو فارغ کی تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کے مطابق رسول اللہ سے لڑنے بھی آئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی رہے. اب اس معاملے کو حل کر لیجیے. یہ ساری گفتگو اس اعتبار سے ہوئی کہ علی کے جو 11ویں فرزند ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، تو علی کو ہم صحابیوں کی طرح ٹریٹ نہ کیجیے. بات واضح ہے، علی نفس رسول ہے. امام شافعی کا بھی مکالمہ موجود ہے کہ جب ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ اصحاب کی فہرست بتلائیے تو انہوں نے صحابیوں کے نام لینا شروع کیا اور علی کا جب نام نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے آپ اس فہرست میں؟ تو کہا بیٹا آپ نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس مکالمے کو میں پڑھ رہا تھا کہ حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ من ذلک. اس وقت سعد ابن، صحیح مسلم کی روایت نے یہ کہا کہ میں اس پر کیسے لعنت کروں، یہ جملہ مجھے کہنا عجیب لگ رہا ہے، اور میں اس پر کیسے سب و شتم کروں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں نفس رسول کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے اس آیت کو وہاں کوٹ کیا تھا جس سے اللہ نے رسول کا نفس کہا ہے قرآن میں کیسے سب و شتم کروں؟ یعنی یہ اتنا اسٹیبلش فیکٹ ہے.
آئے مباہلہ پر آپ کے پورے دین کی بنیاد کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انڈسپیوٹڈ وہ آیت ہے کہ جس کی کوئی تفسیر نہیں، اور ایونٹ ہے کہ جو ہوا اور اس میں کون سے لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اختلاف نہیں طے۔ تو پہلے نفس سمجھایا، 9 ہجری میں نفس سمجھ لو کہ علی نفس رسول ہے، اور 10 ہجری میں غدیر میں سمجھایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ سمجھ لو۔ نجران کے عیسائیوں نے تو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نجران کے عیسائیوں نے تو مباہلہ کیا نہیں۔ لعنت اپنے مقام پر سٹینڈ کرتی ہے۔ اب جو پنجتن کو کبھی ان کی گواہی جھٹلانے کی کوشش کرے، ہائے 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 ہائے، کہاں پہنچا دیا میں نے جی۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین میں مباہلہ ہوا نہیں، لعنت کہاں گئی؟ لعنت سٹینڈ کرتی ہے اپنے مقام پر۔ جو پنجتن کی گواہی کو کبھی رد کرے، مسلمانوں اگر نہ مل رہے ہو تو دہنے بہانے تلاش کر لینا۔ بات ختم ہو گئی۔ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ تو جتنی بات ہو گئی تو وہ کافی ہے۔ اب گفتگو تو یہاں سے بہت ہے۔ وہ ایک اور شاعر نے بھی کہا نا، مقتے میں آ چکی ہے سخن گسترانہ بات۔ اب مقتے ہی میں جب ایسی بات آ جائے کہ جس سے سخن اور پھیلتا چلا جائے تو کیا کرے انسان۔ لیکن یہ کہ بات کو میں یہاں مکمل کر رہا ہوں، اور ایام عزا اب آ رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی حد ہے، سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ یہ احادیث کی روشنی میں آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، صحیح۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک حد ہے، اس حد سے جب بڑھ جائے تو پھر وہ زیادتی ہے، وہ اسراف ہے، وہ غلط ہے، سوائے حق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اس میں صرف ایک باؤنڈری ہے کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے۔ غم میں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ واجب ہی چھوڑ دیں گے، غم میں آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ حرام کرتے ہوئے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے علاوہ جتنا غم منا لو حق حسین کے مقابلے میں کم ہے۔ سپرفلوٹی نہیں ہے یہاں پر، یعنی یہ نہیں کہ پر ہو گیا ختم، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جس حد تک ہو سکے اپنے بچوں کو لے جائیے مجالس امام حسین علیہ السلام میں شرکت فرمائیے گا، اور جہاں جہاں تک آپ کی توان ہے یوٹیوب پہ مجلس سن لینا، ثواب تو اس میں بھی ہے، مولا کا ذکر ہی ہو رہا ہے، لیکن فرش ادا پہ جا کے بیٹھنا، اس کی جو تہذیب ہے، اس کے جو آداب ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جانا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈسکشن بھی ہو جائے اگر بچوں ہی کے ساتھ جب آپ واپس تشریف لے جا رہے ہو اپنے گھر، کہ گفتگو میں کیا بات ہوئی، کون سی آیتوں کو پڑھا گیا، اس کا ترجمہ آپ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں، کون سی احادیث پڑھی مولانا صاحب نے، کن امور پہ گفتگو کی، ایک ذرا ریفریش ہو جائے۔ کچھ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں سوالات اٹھیں، آپ ان کے جواب دے دیں، جواب نہ آ پائے کسی اور سینئر سے پوچھ لیں، وہ بھی حل نہ ہو پائے تو مولانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ذکر امام حسین فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے، ذکر امام حسین تربیت کا حصہ ہے۔ یہ فقط ایجوکیشن نہیں ہے، یہ اپ برنگنگ ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایجوکیشن وہ ہوتی ہے 2+2=4، اچھی طرح اپنے بچے کو سکھا دیا نا، اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہو گئی تعلیم۔ تربیت میں ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار کہتے رہیے، اور اتنا اسے کہیے اور اتنا اسے اس ماحول میں لے آئیے کہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے وہ۔ یہ ہے تربیت۔ مجلس امام حسین فقط تعلیم نہیں ہے، مجلس امام حسین تربیت بھی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی مجلس میں تشریف لے جا رہے ہیں جہاں آپ کے لیے ہسٹوریکلی جو انفارمیشن ہے، ہسٹری کی انفارمیشن ہے، کوئی اور آیات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں آپ کو نئی انفارمیشن نہ مل پائے، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہاں مجلس میں جانا نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ آپ فقط وہاں تعلیم کے لیے نہیں جا رہے، آپ وہاں تربیت کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ یہ خود غم امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا فرش ادا پر، یہ خود ہی تربیت ہے، ایک کلینزنگ ہے ہارٹ کی، یقین فرمائیے گا۔ اور جب انسان جسے غم حسین دیتے ہیں اسے پھر غم روزگار نہیں دیتے۔ یاس یگانہ چنگیزی نے کہا، اردو کے بہت معرکۃ الارا شاعر، کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، کیا کہنے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ
کہ ہم غم امام حسین میں دام درہم قدم سخن اپنا حصہ شامل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. وہاں تک جو لوگ ہیں اب مل کے کہیں گے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا، اور مل کے کہیں گے یا وجیہ اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک پوائنٹ بہت اہم تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام آپ کی یا ہماری، ہم سب، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہماری دنیاوی دولت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے. جی، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوگا، آپ کا بہت بڑا بینک بیلنس ہوگا، آپ کے پاس بڑی پراپرٹیز ہوں گی، آپ کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہوگی کہ آپ 10 15 20 لباس خرید سکیں الگ الگ جس طرح سے آپ چاہیں. یہ پلیٹ فارم اس کام کے لیے نہیں ہے. اس میں جتنی سادگی ہو اتنا بہتر ہے. ذہن میں رہے، کیونکہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک یعنی حیا آتی ہے باتیں کہتے ہوئے کہ محرم الحرام کا بھی ایک الگ انداز کا میک اپ اور الگ انداز کی ڈریسنگ اور الگ انداز کا ایک گیٹ اپ اور الگ انداز کا بننے سنورنے کا طریقہ. امام حسین علیہ السلام کی مجلس اس بات آپ کی نمود و نمائش کے اظہار کے لیے نہیں ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے کسی اور جگہ پہ کر لیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دی ہے، اس میں بھی حلال حرام کا خیال کرنا چاہیے، لیکن بہرحال میں مجلس امام حسین السلام کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو بالکل ہی وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ وہ مقام ہی نہیں ہے. یہاں پر جتنا غم میں ہو اتنا ہی بہتر ہے. ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی روایت ہے کہ جب ائمہ پوچھتے تھے کہ تم غم امام میرے جد کے غم میں روتے ہو، وہ کہتے تھے کہ مولا میں ایسے روتا ہوں کہ مجھے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. یعنی بالکل ایک میں دنیا مافیہا سے وہ آزاد ہو کر کے. تو امام نے کہا کہ تجھ پر ملک الموت ایسے مہربان ہوگا کہ ماں سے زیادہ تو پر شفقت کرے گا. صحیح. تو ہر جگہ کا بہرحال اپنا اپنا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں آپ کے لیے جتنا ممکن ہو سکے. اب موسم کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں اور جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اور جہاں مجلس میں جا رہے ہیں اس کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال خاص طور پر عاشور پہ کتنے ہی پا برہنہ لوگ جلوس میں تشریف لاتے ہیں. پا برہنہ ہے سر، یہ میں مردوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، عورتیں تو اپنے پورے شرعی حجاب میں ہوں گی. تو یعنی کوئی بھی غم کی کیفیت، یہ میں آپ سے کہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مصداق ہے. ہر غم کی کیفیت جو غم امام حسین میں آپ اپنے اوپر طاری کریں، بس اس میں وہی شریعت کی پابندی رہے. اس شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کوئی بھی غم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کیجئے. آپ سادہ کھانا کھا رہے ہیں اس خاطر کہ چونکہ محرم کے ایام ہے، یہ کار ثواب ہے. بزرگ جو کرتے تھے کہ وہ چار پائے الٹ دیتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، اس لیے کہ ہم سادگی چاہتے ہیں. اگر وہ اس نیت سے کر رہے ہیں وہ غم امام حسین علیہ السلام میں اپنا حصہ ڈالیں. بات واضح. تو وہ جو بزرگوں سے ہمیں میراث ملی ہے اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیں. جب آپ خود اس پر عمل کریں گے تو بچوں تک پہنچائیں گے. بات واضح ہے انشاءاللہ سے. بس اللہ سبحانہ و تعالی غم امام حسین میں آپ کے غم ہمارے غم کو مزید بڑھائے انشاءاللہ.